المؤمنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المؤمنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں۔ جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرانے کپڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پرانے کپڑوں کو جلا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے پرانے کپڑے کسی کو دے دیے تو اس سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کیا نقصان ہوگا؟ یا اگر آپ نے پرانے کپڑوں کو جلا دیا تو اس کے جلانے پر آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ ساری باتیں اس آپ کو ویڈیو میں ملیں گی۔ آپ ویڈیو کی پہلے بھی حضرت کے بیان کو سنا اور اب آپ اس کو اخیر تک دیکھیں۔ بہت سارے آپ نے تھمبنیل دیکھے ہوں گے کہ پرانے کپڑوں کو اگر آپ جلاتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، اگر آپ ان کو کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں کہ پرانے کپڑوں کا جلانا یا ان کا ضائع کرنا یا کسی کو دے دینا، ان ساری باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پہلی بات کہ کیا پرانے کپڑے کسی کو دینے پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا پرانے کپڑے کسی کو دینے پر،
کہ بلکہ اگر وہ استعمال کے قابل ہوں تو پرانے کپڑے ضائع کرنے کی بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیں تو اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کہ کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ جو لوگ اپنی سطر کو ڈھانپیں گے، اپنے جسم کو ڈھانپیں گے، وہ لوگ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ حدیث طیبہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ اور ترغیب دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ وسعت دے تو نیا لباس لیں اپنی وسعت کے مطابق۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ جب آپ نیا لباس لیں اپنے لیے تو پرانے کپڑے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ پرانے کپڑے کو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ضرورتوں کو اس کپڑے کی وجہ سے پورا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اس کو ضائع کرنے پر نقصان ہوتا ہے۔ کسی کو پرانے کپڑا دینا، اس پہ کوئی جادو یا کوئی اثرات یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی قسم کی بیماری لگتی ہے، یہ محض لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ پرانا کپڑا کسی کو دینے پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جو پرانے کپڑوں کا جلانا ہے اگر تو وہ غیر ضروری ہے، یعنی ضرورت کے استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر آپ پرانے کپڑے کو جلا دیں تاکہ وہ کہیں ضائع نہ ہو۔ اس کو جلانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس پہ کسی قسم کی نہ کوئی توبہ کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اس میں مسئلہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ روزانہ کپڑا نیا پہنتے تھے تو پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اب بھی مشائخ علماء کا یہی مزاج ہے، اور اسی کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جو استعمال کے قابل چیزیں ہیں اور گھر میں آپ کے فضول پڑی ہے، اس کو کسی ایسے بندے کو دے دیں جو ضرورت مند ہو،